اور وہاں پہ جب سابقہ پرائم منسٹر نواز شریف جاتا ہے وہاں پہ انڈیا میں تو وہ جنرل کے فیملی کے ساتھ ملتا ہے، لیکن حریت کانفرنس یا مقبوضہ کشمیر کی لیڈرشپ سے نہیں ملتا، جس کے بعد باسط علی وہاں اس وقت امبیسڈر تھے۔ بعد میں انہیں بڑی مشکلات پیش آئی تھیں کہ باسط علی نے کہا تھا جب بعد میں کوئی فارن آفس سے نمائندے جاتے تھے تو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ملنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا انڈین یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو پالیسی انہوں نے اپنائی ہے شاید یہ چینج کر دی گئی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ اس طرح کی پالیسیاں وہاں شامل تھیں، اور میں اس دیکھ لیں آج پوری دنیا میں جتنے بھی پاکستانی اور کشمیری احتجاج کر رہے ہیں جو انڈین گورنمنٹ وہاں پر دہشت گردی کر رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں بھی پاکستانی اور کشمیری اور وہاں کمیونٹی ہے وہ احتجاج کر رہی ہے کہ انڈیا میں جو دہشت گردی کر رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں بھی پاکستانی اور کشمیری اور وہاں کمیونٹی ہے وہ احتجاج کر رہی ہے کہ انڈیا میں جو دہشت گردی مچائی ہوئی ہے انڈیا نے وہ ختم کی جائے، اس کو کسی طریقے کے ساتھ روکا جائے۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ انڈین جو آرمی کو اس وقت جو نئی ان کو بیک ملی ہے ان کا یہی مشن ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ ہم کشمیریوں کو اس کی آواز کو دبایا جائے اور اس وہاں پہ قتل و غارت شروع کی جائے کہ پاکستان کوئی ایسی غلطی کرے کہ کسی طریقے کے ساتھ کوئی وہاں سے کوئی انٹر کرے مقبوضہ کشمیر میں، اور اس کو بنا کر ہم مقبوضہ کشمیر میں خون کی ہولی کھیلی جائے۔ لیکن پاکستان کی ایجنسیز کو علم ہو چکا تھا کہ ہم کوئی بھی ایسی غلطی نہیں کریں گے، اگر ہم نے غلطی کی اس کی سزا جو ہے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کو ملے گی۔ اور پوری دنیا میں یہی رپورٹیں جو آ رہی ہیں پاکستان کو ایک محفوظ ترین ملک قرار دے دیا گیا ہے اور انڈیا کو ایک دہشت گرد اسٹیٹ کو قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ اچیو تھی کہ انڈیا چلا تھا پاکستان کو اکیلا کرنے، اور آج دیکھ لیں پوری دنیا میں انڈیا جو ہے خود اکیلا پڑ چکا ہے اسی سلسلے میں۔ آپ کو انڈیا کی اور آپ انڈیا کے دیکھ لیں، آپ انڈیا دیکھ لیں، آپ آج دیکھ لیں انڈیا جو ہے وہ اکیلا ہو چکا ہے۔ بنگلہ دیش سے تعلقات دیکھ لیں، نیپال چھوٹا سا ملک ہے اور اس کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کو منہ کی کھانی پڑی، اور اس کے بعد چائنا کے ساتھ چائنا جب اندر آیا تو وہاں پہ اس کو بھی منہ پہ کھانی پڑی کیونکہ وہ بزدل ہے، وہ لڑ نہیں سکتا چائنا کے ساتھ۔ اگر ہمت ہے تو وہ جو خالی ہاتھ احتجاج کرتے ہیں اس پر چائنا کے ساتھ چائنا جب اندر آیا تو وہاں پہ اس کو بھی منہ پہ کھانی پڑی کیونکہ وہ بزدل ہے، وہ لڑ نہیں سکتا چائنا کے ساتھ۔ اگر ہمت ہے تو وہ جو خالی ہاتھ احتجاج کرتے ہیں اس پر گولیاں برساتا ہے۔ ہمت ہے تو سیدھا آئے وار کرے، پاکستان کی آرمی کے ساتھ لڑے، اس کے بعد چائنی آرمی کے ساتھ لڑے، وہ نہیں لڑ سکتا۔ آئے تھے دو جو آئے تھے اٹیک کرنے کے لیے، جب پاک آرمی نے ایسا منہ توڑ جواب دیا تھا کہ اس وقت اپنا طیارہ بھی تباہ کر کے اور ابھینندن کو بھی یہاں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ یہ تھا اصلی ان کا چہرہ۔ اب انڈیا بکھلایا ہوا ہے، مکمل طور پر بکھلایا ہوا ہے، اسے پتا ہے کہ انڈین آرمی اپنی جو ہے وہ چلوں آج انڈیا کی جو اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو آرمی را ایجنسیز کہتی ہیں وہ انڈین گورنمنٹ کے خلاف ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں اجیت ڈوگل نے ہمیں مروانا ہے، اور اگر اسی طرح کی اگریسو پالیسیاں رہیں تو انڈیا کسی بھی حد تک سے ناکام، ہر طرف سے ناکام ہو رہا ہے۔ خارجہ پالیسی اس کی سامنے ہے، آج اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا، آج امریکہ بھی نہیں کھڑا اس کے ساتھ۔ امریکہ نے وارننگ جاری کی تھی کہ انڈیا نے اگر کوئی بھی غلطی کی جس کی تو اس کی بڑی ہی سخت اس کو نقصان اور بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ آج دیکھ لیں کہ چائنا کی طرف وہ رخ نہیں کر رہا، ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ پیچھے چلے جائیں، لیکن چائنا آج ایک قدم پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ۔ اور اس کے بعد چائنیز آفیشل کی طرف سے ایسی سٹیٹمنٹ آنا کہ انڈیا کو کیا دیا گیا کہ ہم کسی وقت بھی اگر آپ نے، اور اس کے بعد چائنیز آفیشل کی طرف سے ایسی سٹیٹمنٹ آنا
کہ انڈیا کو کیا دیا گیا کہ ہم کسی وقت بھی اگر آپ نے مقبوضہ کشمیر میں اپنا ظلم بند نہ کیا ہم کسی بھی وقت میں مقبوضہ کشمیر میں اپنی فوجیں بھیج سکتے ہیں. یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مقبوضہ انڈین گورنمنٹ ایسی گورنمنٹ نہیں آئی کہ جو اس طرح کے انڈیا کے اندر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جو دہشت گردی کر رہی ہے. مودی جو ایک ٹیررسٹ پرائم منسٹر ہے اس کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. وہ سب کو پتا ہے کہ اس نے گجرات میں کیا کیا. وہ فلوریڈا کی ایک عدالت کے اندر وہ ریکوائر ہے, وہ اس کی ایک امیونٹی حاصل ہے کہ پرائم منسٹر بنا ہوا, اس وجہ سے وہ امریکہ میں وزٹ جا سکتا ہے. اور پرائیویٹ وزٹ امریکہ میں نہیں کر سکتا. اسے پتا ہے کہ اگر میں پرائیویٹ وزٹ کرتا ہوں تو مجھے اریسٹ